اس ملک میں نہ انسانی آزادی ہے، نہ بنیادی حقوق ہے، نہ عورت کا احترام ہے، نہ بچوں پہ شفقت ہے، ظلم ہے، جبر ہے، تاریکی ہے، ڈکوسلا ہے، بدماشی ہے، غنڈہ گردی ہے۔ اور دین کہتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ جہاں جبر ہو تو جابر کے آگے ڈٹ کے کھڑا ہونا جو ہے، یہ اسلام آپ کو کمانڈ کرتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ یہ سیاست ہے، اور یہ ریاست اس طرح ہوتی ہے، جس کو اٹھایا مارا پیٹا، کتنے گناونے اور گٹھیا روپ آپ نے اور ہم نے دیکھے اس ریاست کے، کس طرح ہمارے بھائیوں کو اغوا کیا، پریس کانفرنسز کرائی گئی، یہ لوگ کراتے رہے نا۔ تو لہذا اب بھی سرنگو کے جینے سے بہتر ہے اللہ ہمیں اس زمین کا پیوندی بنا دے۔ اٹھنا ہوگا، اور ایسے اٹھنا ہوگا کہ وہ ڈرائیں یا گولیاں چلائیں تو ہم نے سینہ تان کے ان کے سامنے جانا ہے۔ انہوں نے کوئی راستہ اور چھوڑا ہی نہیں ہے۔ 30,000 پاکستانی جوان مجھے مل جائے، میں قسمن یہ بدماشوں کے ساتھ انہی کی زبان میں بات کرنا ہے، اور جب آپ کی ریاست بدماش ہو جائے تو یہ آپ پہ فرض ہے۔ اوروں کے حوالے کیا ہے، قرض لے کے آپ قوم کو امیدیں دلا رہے ہیں، ہاں جی 1.1 بلین ڈالر ہو گیا۔ 132 بلین ڈالر کی مقروض ہو چکی ہے یہ قوم۔ کوئی روڈ میپ نہیں ہے آپ کے پاس، سیاسی استحکام آ ہی نہیں سکتا ہے۔ ساری دنیا پہ ہنس رہی ہے کہ یہ اپنے قانون اور آئین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور ہماری عدلیہ کے جج صاحبان لحاف میں بیٹھ کے کبھی آنکھ نکال لیتے ہیں، کبھی چھپا لیتے ہیں، تماشا کر رہے ہیں۔ ایسی حالت میں پاکستانیوں سنو، 30 مارچ کا جلسہ یہ ٹریننگ ہے۔ 30 مارچ کا جلسہ ہم منتیں کرتے ہیں آپ کی پاکستانیوں، آپ کو کہتے ہیں یہ جنگ کہاں ہماری جنگ ہے، یہ پورے ملک کی جنگ ہے، پوری قوم کی جنگ ہے۔ ہم چاہتے ہیں آپ آئے اور اس ریاست کو بھی بتائیں اور اس دنیا کو بھی بتائیں کہ پاکستان میں جو ڈاکہ ہوا ہے، پاکستان میں جو مقبول لیڈر بے گناہ پابند سلاسل ہے، قوم اس کو نہیں مانتی ہے۔ اس کی چھوٹی سی قیمت ہے، چھوٹی سی قیمت ہے، اور وہ آپ کے 5-6 گھنٹے ہیں۔ تو خواتین و حضرات اور وہ لوگ جو اس کیمرے کی آنکھ سے دیکھیں گے، کیا اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے خان کس کی جنگ لڑ رہا ہے؟ کون سی ہماری؟ ہم تو اپنی زندگی گزار گئے، یہ ہمارے آنے والے بچوں کی جنگ ہے۔ یہ بدامنی آپ دیکھ رہے ہیں، روزانہ 30-23 سال سے ہم دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ روزانہ خبر آتی ہے دہشت گردی میں ہم نے سنگی میل عبور کر دیا، نہیں چھٹ رہی ہے جان ہماری دہشت گردی سے۔ یہ بھی تمہاری ناکامی ہے۔ سرحدوں پہ آگ لگی ہوئی ہے، قبائلی علاقوں میں ادھر طالبان ادھر فوج ہے، اور آپ لوگ مینڈیٹ کی چوری میں لگے ہیں، گنتی کے نام پہ آپ ہماری سیٹیں چھین رہے ہیں۔ یہ آپ نہ ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، نہ افغانستان کے ساتھ ہیں، نہ انڈیا کے ساتھ ہے، چائنا کے ساتھ بغض بنا لیا۔ دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جس کے ساتھ آپ کی کوئی فارن پالیسی اچھی ہو؟ آپ کا سبز پاسپورٹ گرتے گرتے سب سے غیر مقبول پاسپورٹ بن چکا ہے۔ اس ملک کو کون بنائے گا جہاں ہمارے بچے بے خوف ہو کے جا سکے؟ 9 مئی کو آپ نے قومی سانحہ قرار دیا۔ سلالہ چیک پوسٹ پہ جب اٹیک ہوا تھا وہ قومی سانحہ نہیں تھا۔ اے پی ایس کے بچوں کو جب آپ نے مارا، دہشت گردوں نے مارا، اور وہ مائیں آج بھی بین کر رہی ہے، وہ قومی سانحہ نہیں تھا۔ آپ نے دہشت گردی کے نام پہ جنگ میں لاکھوں پشتونوں کو جو ہے ڈسپلیس کیا، وہ قومی سانحہ نہیں تھے۔ 71 جو ہوا کیا وہ قومی سانحہ نہیں تھا؟ 9 مئی کے نام پہ بے گناہ خواتین و حضرات کو آپ نے جیلوں میں بند کیا۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ میں اخلاقیت نہیں ہے۔ فرعون اور یزید
کبھی ایک وقت کے عنصر ہو سکتے تھے تو سنو پاکستانی ہو، نمرود، فرعون، شداد، شمر، ابن زیاد، آج وقت کے تمام پاکستان میں ایک وقت میں جی رہے ہیں. یہ آپ نے پاکستان کو بنا دیا ہے. رحم کرو اس دھرتی پہ. یہ ہمارے بچوں کا بھی حق ہے کہ وہ ان کو صحت کی سہولیات میسر ہو. ایسا اسپتال ہی نہیں. شوکت خان نہ بنتا تو کینسر کے لیے بھی 7 سمندر پار جانا پڑتا. نہ اسپتالیں ہیں، سڑکیں ٹوٹی پوٹی ہیں، بدامنی ہے، نہ آپ کی نسل کے لیے تعلیم کا کوئی روڈ میپ ہے. یہ آپ ریاست اور اس ملک کو کس جانب لے جا رہے ہیں؟ کتنے عرصے سے یہ IMF ہمیں سہارا دے سکے گا؟ آپ کی ریمیٹنسز بند ہے. تو لہذا آپ ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، سالمیت کے ساتھ، ملکی یکجہتی کے ساتھ. پاکستان میں اگر وفاق کی علامت کوئی ایک پارٹی تھی جو چاروں صوبوں اور مرکز میں موجود تھی، وہ PTI تھی. آپ نے PTI کا شرازہ بکھیرنے کی کوشش کی. آپ نے وفاق کو نقصان دیا ہے. تو لہذا کہنے کو بہت کچھ ہے. آج تک ہم نے ہر کنونشن ہماری فوج اتنا یہ احترام رکھے. آپ نے اس دن ISPR نے کوئی جبر کو دیکھا ہے. خدا کی قسم اس اندھیری رات میں، اس جبر، فساد، استبداد کے ماحول میں میرے دل میں یہ بات بیٹھی ہے کہ یا اللہ، اس سے بہتر ہے کہ اللہ موت ہی دے دے. یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ سانسیں ہیں جو ہم لے رہے ہیں، جہاں نہ کوئی عدالت ہے، نہ کوئی قانون ہے، ظلم ہے. اور ظلم کے آگے سرنگو ہونا کسی بے غیرت کی سرشت میں ہو سکتا ہے. جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں ان کو کبھی اس جبر کے آگے سرنگو نہیں ہونا چاہیے. خدا کے لیے نکلو، 30 مارچ کو نکلو. اور پورے پاکستان کو کہتا ہوں، وہ خان کی نظریں آپ پہ ہیں. ان عدالتوں سے آپ کو توقع ہے کہ انصاف ہوگا. اس ایوان سے آپ کو توقع ہے، قطعاً نہیں. یقین کریں، ہمارے اور آپ کے دور کا سب سے قیمتی شخص ہمیں ملا ہے. 7-8 ماہ اس کی جیل میں ضائع کر دیے گئے. اللہ حاضر و ناظر ہے. کبھی ایک دفعہ اس شخص نے ہم سے یہ سوال نہیں کیا کہ میری رہائی کب ممکن ہے. عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران تیرا جان نثار بے شمار بے شمار. ہم محب وطن پاکستانی ہیں. پاکستان کی حب میں ہمارے خاندانوں کے خاندان مٹ گئے ہیں. ہم نے پاکستان سے حب الوطنی کی جو قیمت ادا کی ہے، شاید ہی ریاست اس کا ہمیں کفارہ ادا کر سکے. ہم چاہتے ہیں ہمارا یہ پیارا ملک اسی سالمیت کے ساتھ. سوچیں، یہ نفرت کی جو شعلے ہیں کیوں بھڑکا رہے ہو؟ کیوں اپنے عوام کو آپ اپنے سے علیحدہ کر رہے ہیں؟ آپ یقین کریں، آ کے الف اٹھا رہے ہیں. وہ بھائی کوئی اخلاق کی تھوڑی سی تو رمق ہوتی. آج مجھے ہماری PTI گئے کہ میں نے اورنگزیب خان، وہ مجھے بتا رہا تھا نارتھ وزیرستان کے 47 میں یہ شخص جتوایا جا رہا ہے. کہتے ہیں میرا ضمیر ہی نہیں مان رہا تھا کہ یہ برگزیدہ شخصیت یہ چیز تسلیم کرے گا. جناب علی بعد میں پتہ چلا برگزیدہ بڑھ گیا. تو جب برگزیدوں کی یہ حالت ہوئی تو یہ جو یاجوج ماجوج ہے، نواز شریف، شہباز شریف، ان سے تو پھر گلہ ہی نہیں. کتنے چھوٹے چھوٹے لیڈر ہم نے پیدا کیے. جو شخص یہ توقع کرنا کہ یہ لوگ کوئی اخلاقی کوئی معیار رکھتے ہوں گے، غلط ہے. بس تو لہٰذا تو نہیں آ سکتے وہ لاکھوں لوگ. ایک پنڈی اور آپ کا ہمارے ساتھ کھڑا ہونا
بڑی معنی رکھتا ہے. آج مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, مجبور کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, انصاف کے متلاشی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, خان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. قسم سے ہم آپ کی مستقبل کے راستے جو ہیں وہ بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں. اور یہ جنگ عید کے بعد ہم جائیں گے کراچی, ہم لاہور جائیں گے, ہم پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں جائیں گے. حقوق کوئی معنی ہی نہیں رکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں نہیں ہے. وجود کی ایک رمق میں خوف نہیں ہے. اور یہ ضمنی الیکشن کے بعد ہوگا. اور ہم یہ نہیں دمکا رہے ہیں کہ ہم ریاست پہ اینٹ برسائیں گے یا ہم بلڈنگ کو جلائیں گے. ہم ہمارا اور بیٹھے رہیں گے. یا نظام مملکت چلے گا اور یا پھر نظام مملکت صحیح ہوگا. تب تک یہ ہماری جنگ ہوگی. مجھے 30,000 پاکستانی چاہیے, بے خوف, جگر والے, دلیر. آپ یقین کریں 5,000 پاکستانیوں پہ بھی گولی چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے. 30,000 پاکستانی دے دو اور وہ جو نہ سگیت سے ڈرے, نہ وردی سے ڈرے اور نہ موت سے ڈرے. تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ 30,000 لوگ بگولوں کی طرح ان کے حلق میں اتریں گے اور ان کے حلق سے مینڈیٹ نکالیں گے. اور سب سے بڑھ کے اپنے خان کو لائیں گے. وعدہ کرو خدا رسول کی خاطر اپنے خان. اسلام آباد کے سکونیتیوں کو کہتا ہوں 3 احتجاج کیے, پرامن رہے, کوئی گیس لاٹھی چارج نہ ہوا, آئندہ بھی نہیں ہوگا. تو نکلو ہمارے ساتھ, میسیجز بناؤ, بتاؤ لوگوں کو کہ آپ کا نکلنا کیوں ضروری ہے, بتاؤ لوگوں کو کہ آپ کے نکلنے سے کیا معنی رکھتا ہے, اور بتاؤ لوگوں کو کہ خان کی اور پی ٹی آئی کی امیدیں آپ سے وابستہ ہے. 30 مارچ کے لیے ہر ایک کوشش کریں. اسٹریٹجی سیما بھی بہن بیٹی ہے, عامر مغل صاحب بیٹے ہیں. ہم کن کن راستوں سے جلوس آئیں گے اور انشاءاللہ اس دفعہ ایسے جلوس لانے ہیں کہ جب پتہ چلے کہ میجر ستی صاحب کا جلوس آ رہا ہے تو تا حد نگاہ لوگ ہی لوگ ہو. وعدہ ہے میجر صاحب. اور جب شہریار ریاض صاحب آئے اور تنویر صاحب آئے اور کرنل صاحب آئے, جو بھی آئے, اور ہم قافلہ ہیں, یقین کرو جمہوریت کے لیے آپ کی یہ خدمت آج کڑے وقت میں, یہ وقت 1 مہینہ ہوگا یا 1 سال ہوگا, لیکن جو اس وقت میں اللہ کے اس حکم پہ عمل کرے کہ تو بتایا کریں گے کہ ہمارے اخلاف ایسے دلیر تھے, ظلم کے خلاف نکلے تھے. بے غیرت قومیں اور اپنی حریت پہ کمپرومائز کرنے والی قومیں جو ہیں وہ سرنگو ہو جاتی ہے. پاکستانی بے غیرت نہیں ہے, پاکستانی اپنا حق اور مینڈیٹ لینا جانتے ہیں. پاکستان عملی طور پر مافیا کی گرفت میں ہے. یہ کوئی ریاست نہیں ہے, یہ مافیا ہے. اور مافیا جو ہے وہ قانون, آئین, ان سب سے اپنے آپ کو بالا سمجھتی ہے. جہاں قانون پامال ہوتا ہے اور اگر آپ اپنے ساتھ روا رکھے گئے تمام جو استبداد کی اشکال ہیں ان کو ملاحظہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس چیز جس کو ہم ہیں وہ بھی ڈان بن چکے ہیں. لمبی تقریر نہیں کروں گا لیکن 2 باتیں میں پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں. خان جیل میں کوئی قصور نہیں ہے اور اگر خود اپنے لیے آزادی خریدتا تو کب کا رہا ہو چکا ہوتا. سچ ہو رہی ہے. اب جو حالات ہیں, فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ غربا چو نماند گریز دست بگیرت سر شمشیر تیز.
گربا بلی کو کہتے ہیں. یہ کمرے میں بلی کو بند کر دینا, اور بلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت ہی ڈرپوک جانور ہے. آپ اس کو ڈرائیں, دروازہ بند کر دیں, اور بلی کبھی ایک کونے میں بھاگی کبھی دوسرے کونے میں. لیکن جب آپ کسی کونے میں اس کو گھیر لینا, اور وہ پھر بلی کو جب پتہ چلے گا نا کہ کوئی راستہ نہیں ہے, اچانک دانت نکال کے پنجہ جاڑ کے آپ پہ جپٹ جائے گی. ہمیں بالکل دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. یہ جو ہو رہا ہے, اخلاقیات, انسانیت, سیاست, جمہوریت, یہ دفن ہو چکی ہے. خان بدماشی کے زور پہ اندر ہے, اور آپ سے ہم سے مینڈیٹ زبردستی چھینا گیا ہے. کوئی قانون نہیں ہے, کوئی عدالتیں نہیں ہے, نری بدماشی ہے. اب عوام نے تو اپنا حق ادا کر دیا. صدی کا انقلاب لے آیا 8 فروری کو, جو مینڈیٹ دیا, اور ایسے انقلاب صدیوں میں شاید ایک بار آتے ہیں. اتنا باری مینڈیٹ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پارٹی کو نہیں پڑا ہے. اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا مینڈیٹ لے گئے. ایوان میں بیٹھا تھا جب یہ وزیر اعظم کا ووٹ لے کے وزیر اعظم بن گئے. وہ اجنبی افراد ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں جو ایمینیز نہیں ہے. اب حل کیا ہے؟ یہ دل کے شکوے, یہ گلے, یہ تو ہم اللہ کو کر سکتے ہیں, لیکن آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم اپنے تئیں کیا کر سکتے ہیں. ہم نے خان کو اس وقت بھی ناکام کیا جب پنجاب میں ہم کیمپین کے لیے نہیں نکل سکے. تو بھائی کیوں؟ یعنی کہ سندھ میں نکلے, بلوچستان میں نکلے, کے پی میں نکلے, اور یہ وہ وقت تھا جب ورکر موبیلائز تھے, گاڑیاں تھی, الیکشن کا شور شرابہ تھا, تو ہم نکل سکتے تھے. کس چیز نے روکا؟ وہ چیز جس نے پنجاب میں پی ٹی آئی کو روکا اس کو ڈر کہتے ہیں, اور وہ چیز جس نے آج بھی پاکستانیوں کو اس استقامت کے ساتھ روڈوں پہ نکلنے سے روکا ہوا ہے, وہ چیز آج بھی ڈر ہے. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں, مجھے 30,000 پاکستانی دے دے جگرے والے, خدا کی قسم کہ آپ کا مینڈیٹ بھی آپ کے قدموں میں پڑا ہوگا اور خان کی آزادی بھی ہوگی. 30,000 پاکستانی چاہیے. اور